کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ حضرت لوگوں کو بہت سلام کہنا تھا، اور ہم جو حضرت مفتی منیر صاحب نے تعارف قرآن کی جو صورتیں شروع کی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اب ماشاءاللہ اتنی صورتیں آگے آ گئی ہیں، ہم لوگ شروع سے سن رہے ہیں، تو اس کو ایک تو تعارف اتنا عمدہ ماشاءاللہ، اور اس کی فضائل کہ دل چاہتا ہے کہ ساری صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہنا تھا حضرت سے کہ جب ہم لوگ بہت قرآن پڑھتے ہیں یا فلائر آتے ہیں جس میں قرآنی آیت لکھی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم جمع کرتے ہیں، تو جب ہم لیگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے یہاں کچھ ڈال نہیں سکتے، اور جو پیچھے بیک یارڈ میں مٹی اور یا جو بھی کھاد ہوتا ہے ان میں دل نہیں بھرتا، تو ان کو میں نے جمع کرتے کرتے میرا سوٹ کیس ہو گیا ہے، تو اب میں ان کا کیا کروں، اس کی شریعت میں بتا دیں کہ احکام میں کیا کرنا چاہیے۔ تو جزاک اللہ ہر چیز کا، اللہ حافظ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے اپریشیٹ کیا ہمارے پروگرام کو، خاص طور پہ صورتوں کا جو سلسلہ اس کے فضائل و فوائد کا، تو وہ آپ کو پسند آیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ قرآن کریم کے مضامین آسانی کے ساتھ اور مختصر وقت میں آپ تک پہنچ جائیں، اور ماشاءاللہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میرے لیے بھی عظیم صدقہ جاریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول و منظور فرمائے۔ باقی جو سوال آپ نے کیا ہے اس پر کئی دفعہ میں نے گفتگو کی ہے کہ یہ جو اوراق مقدس اوراق ہے، قرآنی آیات ہیں، ان کو جمع کرتے رہیں، جمع کر کے ایک شاپر بیگ بن جائے تو اپنے ملکوں کے اندر جو اس کو بھیج دیں۔ میں کہا کرتا ہوں چاکلیٹ ٹافیاں بھیجنے کے بجائے آپ وہ جو ایک تھیلا بھیج دیں مقدس اوراق کا، وہ وہاں پر ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جو اس کو دریا برد کر دیتی ہیں یا زمین میں دفنا دیتی ہیں، جگہ جگہ باکسی ڈبے لگے ہوتے ہیں، وہاں جا کے کوئی ڈال دے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو زبردست اجر اور عظمت و شرافت پر بہت زبردست انعام ملے گا، یہ آپ کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہاں پہ کرنا ہے، اور یہاں میں کہا کرتا ہوں جیسے آپ نے بتایا لیک پر لکھا ہوتا ہے یہاں کوئی چیز ڈال سکتے، دریاؤں میں نہیں ڈال سکتے، تو وہاں جو ہے وہ لیگلی جو ہے وائلیشن ہے، اس لیے آپ جو اپنے گھر کے بیک یارڈ کے اندر اس کو گڈھا کھود کے اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں ڈال کے اوپر مٹی بھر سکتے ہیں۔ تو اگر جس کو یہ سہولت میسر ہے تو اپنے بیک یارڈ کے اندر گہرا گڈھا کھود لیں، اس کے اندر چیزیں ڈال کے اس کو جب مٹی بھر دیں تو اس میں کوئی مذاکر، اس کے اوپر پتھر وتھر بھی ڈال دیں تاکہ اور نیچے دبا رہے، اب اس کے اوپر مٹی بھر دیں، تو یہ ایک آسان طریقہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے تاکہ ان اوراق کی اور آیات کا تقدس قائم رہے۔ حضرت اس میں ایک ان کا یہ بھی ایڈیشنل سوال تھا کہ اگر بیک یارڈ میں تھوڑا سا کھاد واد بھی رکھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو اب کیا کریں؟ نہیں کوئی بات نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ نے زمین کھودنی ہے، زمین کھود کے اندر جو ہے وہ گڈھا کھودنا ہے، اس کے اندر آپ ڈالیں تو کھاد تو ظاہر اوپر اس کے اوپر زمین کی سطح پہ رہے گی اور اندر شامل بھی نہیں ہوگی، اور اگر شامل بھی ہو تو اس سے مذاکرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ڈالنے کے بعد آپ پتھر بھر دیں، یہ 2-4 اینٹیں پتھر ڈال کے اب اس کے اوپر مٹی بھر دیں، بھلے اس کے اندر کھاد مکس ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ حفاظت کی نیت سے آپ یہ کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا۔ بہت شکریہ۔